بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے اور آپ کو بتانی پڑ رہی ہے کہ ایک امام صاحب جن کا نام شہباز انصاری ہے، انہوں نے پھانسی لگا لی ہے، اور پھانسی لگانے کی وجہ بھی سامنے آئی ہے کہ ان پر قرضہ ہو گیا تھا۔ تو دوستو، ہم پہلے اس بات پر غور کریں کہ امام کے اوپر قرضہ کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ بات سمجھیں کہ امام پر قرضہ اس وقت ہوتا ہے جب امام کی تنخواہ کم ہو۔ امام کی تنخواہ کم ہے، اگر اسے ماں باپ کا آپریشن کرانا پڑ گیا، یا اپنا آپریشن کرانا پڑ گیا، یا بیوی کا آپریشن کرانا پڑ گیا، یا بچے کی پیدائش گھر کے اندر ہو گئی، یا اسے گھر بنوانا پڑ گیا۔ گھر لینا امامت کی حالت میں تو بہت مشکل کام ہے، اگر بنوانا پڑ گیا، یا بہن کی شادی میں کچھ دینا پڑ گیا، یا ایسے ہی کچھ حالات آ گئے، تو اس پر اس وقت میں قرضہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دوستو، اماموں کی تنخواہ اس وقت سارے لوگوں سے کم ہے، اور اسی وجہ سے لوگ امام بنانا بھی بچوں کو گوارا نہیں کر رہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ چپراسی بچے بن سکتے ہیں تو چپراسی بنانا لوگ گوارا کر لیں گے، لیکن امام بنانا گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں تنخواہ ہی نہیں ہے۔ تو دوستو، تنخواہ کم ہوتی ہے، حالات آ جاتے ہیں، حالات آتے ہی پھر قرضہ لینا پڑتا ہے۔ پھر چونکہ تنخواہ تو اچھی ہوتی نہیں، پھر تنخواہ کے اچھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ قرضہ اترتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ٹینشن دماغ کے اندر برقرار رہتی ہے۔ اور دوستو، یہ بات سمجھیں کہ جب تنخواہ کم ہوگی تو آدمی اچھی طریقے سے، صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو دوستو، پھر ایسا آدمی صحیح طریقے سے دین کا کام کیسے کر لے گا؟ تو دین کا کام صحیح طریقے سے کرنے میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ تنخواہوں کا کم ہونا ہے۔ اور دوستو، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو مسجد کے ذمہ دار ہیں۔ لوگ مسجدوں کے اندر کروڑوں لاکھوں روپے لگا دیں گے اور ان پر بالکل زور نہیں پڑے گا، لیکن امام کی تنخواہ کا معاملہ آئے گا تو سب سے زیادہ زور انہی لوگوں پر پڑے گا۔ تو دوستو، تنخواہوں کے کم ہونے کی وجہ سے بھی ٹینشنیں دماغ میں برقرار رہتی ہے۔ اور دوستو، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس آدمی کے خلاف مدعی ہوں گے جو مزدور کو لائے اور مزدور کو اس کی کام کرائے اور اس کو پوری مزدوری نہ دے۔ اور دوستو، اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی آدمی مزدور کو لائے اور لانے کے بعد جتنا اس سے کام کرایا ہے اتنی اس کو مزدوری نہ دے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو نبی ایسے آدمی کی بھی پکڑ کرائیں گے قیامت کے دن۔ تو ایسے ہی یہ بات سمجھے کہ جو مسجد کے ذمہ دار ہیں اور وہ مسجد کے اماموں سے کام لیتے ہیں، اور پھر جتنی ان کی اجرت بننی چاہیے اتنی نہیں دیتے، کم دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی پکڑ ہوگی۔ اس لیے دوستو، یہ چاہیے کہ اتنی تنخواہ ہو، کم سے کم جو معمولی مزدور ہے اس سے تو تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے۔ معمولی مزدور کی بھی روزانہ کی 550-600 روپے کی مزدوری ہے۔ اس اعتبار سے ایک مزدور ایک مہینے میں تقریباً 18,000 روپے کماتا ہے۔ تو دوستو، کم سے کم 18-20 ہزار روپے تنخواہ ہونی چاہیے، تاکہ اماموں پر قرضہ بھی نہ ہو، امام اچھی طریقے سے زندگی گزاریں۔ ورنہ دوستو، ایسا دیکھا گیا ہے کہ امام سے لوگ، ڈاکٹر صاحب، درزی، بال کاٹنے والے، یہ لوگ پیسے بھی لینا گوارا نہیں کرتے۔ کیوں گوارا نہیں کرتے؟ کہ دیکھتے ہی انہیں ترس آ جاتا ہے کہ بھئی امام صاحب سے کیا دوا کے پیسے لوں، ان کی تو تنخواہ اتنی کم ہے۔ یعنی لوگ افسوس کے ساتھ
افسوس کے ساتھ اماموں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو ترس آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان سے پیسے بھی نہیں لیتے۔ تو دوستو اتنی تنخواہ ہو کہ امام صحیح طریقے سے زندگی گزار لے اور صحیح طریقے سے پھر وہ دین کا کام کریں۔ اور دوستو یہ بات سمجھیں کہ اب تک صرف ہمیں یہ خبر سننے کو ملتی تھی کہ غیر مسلم نے پھانسی لگا لی۔ بچپن سے ہم یہی خبر سنتے آ رہے تھے، ہم نے نہ کے برابر یہ خبر سنی ہے کہ کسی مسلمان نے پھانسی لگائی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دوستو مسلمان پھانسی لگانے کو، سوسائڈ کرنے کو ناجائز اور حرام سمجھتا ہے، اور مسلمان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت زیادہ رہتا ہے اور توکل رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ میں پھانسی لگانے کی بات نہیں آتی ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک زندگی یہاں پر ہے جس کو میں ختم کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد بھی زندگی ہے جہاں پر میری پکڑ ہوگی، اور اسے یہ بات معلوم رہتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مار لے تو قیامت تک وہ جہنم کی آگ میں گرتا ہی رہے گا۔ کوئی زہر سے اپنے آپ کو قتل کر لے تو جہنم کی آگ میں وہ زہر کو پکڑ کر پیتا ہی رہے گا۔ کسی دھاردار لوہے کی چیز سے اپنے آپ کو مار لے تو جہنم کی آگ میں قیامت تک پیٹ میں مارتا ہی رہے گا۔ تو دوستو مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ پھانسی لگانے کا، سوسائڈ کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، لیکن دوستو دھیرے دھیرے پھر مسلمانوں نے بھی یہ کام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اور توکل کم ہوا تو پھر مسلمانوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اب نیک لوگ بھی کے بارے میں بھی یہ بات سننے کو مل رہی ہے۔ تو دوستو ہم اس کو بالکل صحیح نہیں کہتے، یہ بالکل ناجائز کام ہے، اور اس کے اوپر افسوس کرنے کی بھی بات نہیں ہے کہ کسی نے پھانسی لگا لی، اس کے اوپر افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی، شرابی آدمی مر جائے تو ہم اس پر افسوس نہیں کرتے، کیونکہ دوستو یہ ناجائز حرام کام ہے۔ ہمیں تو ایسا کرنے والے کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، حوصلہ افزائی بالکل نہیں کرنی، تاکہ مرنے والا مرنے سے پہلے یہ سوچے کہ بھئی جب میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد بھی مجھے تانے سننے کو ملیں گے، اتنا برا یہ کام ہے۔ تو ہمارے دل کے اندر اس کام کی گھن بھی ہو، اور جو کرنا چاہے اس کے تعلق سے بھی گھن ہو، اسے سمجھایا جائے کہ بھئی یہ بہت برا کام ہے، دنیا تیرے مرنے کے بعد بھی لوگ تجھے تانا دیں گے، اور مرنے کے بعد بھی تیری پھر پکڑ ہوگی۔ تو دوستو ہمیں خیال رکھنا ہے ایسے لوگوں کا، اور اتنی تنخواہیں رکھنی ہے کہ دماغ صحیح کام کرے، دماغ کے اندر ٹینشن نہ آئے، پریشانی نہ آئے، اور اچھی طریقے سے صحیح زندگی گزارنے والے یہ لوگ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔